جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سبق دینے کا، بالکل ٹھیک کہا جی کہ اگر بیت الخلاء کی حاجت ہو تو مسجد کے استنجا خانے میں جانا ہے، مسجد میں نہیں جانا، مسجد کے استنجا خانے میں جانا ہے، اس کے بیت الخلاء میں جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس سبق کے لیے۔ اصل میں ہم بھی روانگی میں جلدی میں کبھی کہہ دیتے ہیں اس طرح کی بات، لیکن بہت شکریہ۔ اچھا جی بگا، جو ایک بات مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی وہ یہ کہ جو عبداللہ صاحب ان کے مالک، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ غائب ہوا اس کے اگلے ہی دن مجھے اپنے اس گھر کے ٹھیک پیچھے والا جو گھر ہے وہاں سے جانوروں کے رونے کی آوازیں آئیں، اچھا بلیوں کی، بلی کی، اور ایسی رونے کی آواز جیسے وہ کہیں پھنسی ہوئی ہو، چیخیں نہیں مارتی مدد کے لیے، کہیں کنویں میں گر گئی ہے، کسی جالی میں پھنس گئی ہے، کوئی جانور اور اس پہ حملہ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیخوں پکار ہیلپ کی کے آوازیں۔ لیے۔ جی کہتے ہیں پہلے میں اوپر چڑھا جہاں وہ مخلوق نظر آئی تھی ہمیں، پگا کو، کہتے ہیں یہاں سے میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اچھا کوئی بلی جو اتنا شور کر رہی تھی مجھے نہیں نظر آئی۔ پھر ہم جی کود کے گئے، وہاں پر مجھے کسی جانور کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تب میں حیران رہ گیا کہ یہیں سے تو آوازیں آ رہی تھیں، اچھا اب کہاں گئی وہ آواز بھی اور وہ جانور بھی؟ تو میرے اندر سے ایک آواز آئی، میں فوراً نکل گیا وہاں سے باہر۔ یہ شراز بھائی کہتے ہیں ایک چارہ نہیں ہوتا، ایک چارہ کہ مطلب جب وہ اوپر چڑھے مطلب آواز ہی نہیں، اس کو بگا ان کے پاس تھا نہیں، بگا کے غائب ہونے کے اگلے دن، یہ اگلے دن؟ اچھا صحیح۔ مطلب ایک کمرے سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں جیسے جانور رو رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو کوئی مار رہا ہے، وہ کسی پھنسے میں کسی اذیت میں ہے، آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پپی وغیرہ، ہاں بس ہاں وہ بہت اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، انسان کو ترس آتا ہے نا۔ تو آپ جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا، تو ایک تو خوف آتا ہے، پھر اگر آپ کی چھٹی صاحب کا ساتھ دیتی ہے تو آپ وہاں سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے نکل جاتے ہیں، اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ اس بات نے مجھے بہت کنفیوز کیا کہ ہاں یار، ہمیں بھی تو وہ مخلوق جو ہے اس گھر کے اندر نہیں، اس کی چھت پہ ظاہر ہوئی تھی۔ ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ چھت پہ کوئی بھاگتا ہے، یہ لوگ کئی بار گئے چھت پہ، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ صحیح۔ جب میں گیا ہوں نا چھت پہ، دیکھیں یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے شراز بھائی، بگا ہمارے ہاتھ میں تھا نیچے، صحیح صحیح۔ اور اس چھت کے کونے پہ کوئی مخلوق جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی تھی۔ ہاں یہی چھت تھی، یہی جگہ تھی۔ سر میں جب اس کے اوپر چڑھا نا تو ان کے ٹھیک بالکل پیچھے ایک گھر ہے جو 20-25 سال سے خالی ہے، اچھا اور اس کے ساتھ شروعات ہو جاتی ہے جنگل کی، وہ ویرانے کی۔ ویرانے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ہم جہاں کھڑے میں ہمارے پیچھے وہ مخلوق نظر آئی تھی۔ اب اس جگہ کے جو پیچھے کا ماحول ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جی وہ ماحول ہے، جی کوئی انسانی وجود کی ہے ہی نہیں یہاں پہ، دور دور یہ تک جی ہے، بالکل ویرانہ، پتہ نہیں کتنا دور تک ہے، بالکل کھیت اور پتہ نہیں بحد جنگل۔ نگاہ ہاں آپ کوئی دکھ ہی نہیں رہا۔ جی۔ تو پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ جو جس گھر میں ہم پہلے گئے ہیں وہ جنگل کے بعد شروع ہونے والا پہلا گھر ہے، نہیں جی وہ دوسرا گھر تھا اچھا جس کی چھت ایکسس ہوئی تھی اس مخلوق کے ظاہر ہونے کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور عبداللہ صاحب اور ان کے دوست بھی جب بیٹھتے تھے اپنی بیٹھک میں تو ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ چھت سے کوئی بھاگتا ہے، کوئی ہے، کہتے ہم کئی بار اوپر گئے صحیح۔ ہمیں کوئی ملتا نہیں۔ جانوروں کی آواز رونے کی اسی باؤنڈری کے اندر سے آتی، لیکن وہ ہر جگہ دیکھ لیتے۔ مطلب امیجن کریں شاز بھائی، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو جانور کی رونے کی آواز آتی ہے، آپ اٹھ کے یہاں کیا 4-5 سپاٹ ہوں گے نا، آپ سارے دیکھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر حیرانگی ہوگی یہی ہوا ہے سترام کے ساتھ، یہی ہوا ہے کئی ان لوگوں کے ساتھ جو جانوروں کی اٹریکشن میں گئے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو یاد نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ صحیح۔ اب کہتے ہیں نا اس مخلوق کو بھی شاید آپ پر
پوری طرح حاوی ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی وجہ چاہیے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی چاہیے ہوتی ہے میرے خیال سے. سترام مجھے یاد ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا یار تمہیں کیا یاد ہے؟ کہتا ہے بھائی مجھے رات کو خرگوش نظر آیا تھا، میں پانی دے رہا تھا فصلوں کو، میں اس کو پکڑنے گیا ہوں، مجھے پھر نہیں یاد کیا ہوا. پھر مجھے یہ یاد ہے کہ میں 5 لوگوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہوں، کبھی ایک دن میں 15 روٹیاں کھا رہا ہوں، کبھی میں 3 دن کچھ بھی نہیں کھا رہا، مجھ میں بہت طاقت محسوس ہو رہی ہے، کبھی مجھ میں بہت میں کمزور سا ہو رہا ہوں، اس طرح کی اس کی کیفیت. تو اس کا بھی تو یہ ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، مشتاق کا بھی. مشتاق کو آپ دیکھیں کہ اس نے جی پتھر پھینکے. پتھر پھینکے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں ظاہر ہوتی ہیں جانوروں کی شکل میں؟ یہ جیسا بھی آپ نے ابھی بتایا کہ خرگوش کو لوگ مجھ سے بات ہوتی ہے، ہم تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کچھ جانوروں کے خلاف، نا محبت رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم بہت پہلے گئے تھے گھارو، وہاں ایک قبرستان کے پاس روڈ پہ بہت واقعات ہو رہے تھے، وہاں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ جی وہ ایک بکری کا بچہ ان کو ملا، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کو اتنا پیارا، وہ تو ہوتے ہی بڑے پیارے ہیں بکری کے بچے، چھوٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا، کہتے ہیں اس کو ہم نے اٹھا لیا. اب جی کیوں اٹھا لیا؟ ایک بات ہے، لے جانے کے لیے نا، دل آ گیا جی، لالچ آئی. ہاں کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں آگے، ایک ٹائم پر آ کے نا ہماری بائک آگے نہیں جا رہی، جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے کہتے ہیں ایک دم وزن نہیں ہوتا، بھاری ہو جائے بہت موٹر سائیکل، کہتے ہیں وہ ہم گیئر کم کیے جا رہے ہیں اس میں تاکہ ہماری پک بڑھے تھوڑا سا، کہتے ہیں ایک ٹائم پر ایسے آگے وہ چڑھ ہی نہیں رہی اوپر نا، جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑا ہوا. تو جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس بکری کے بچے کے جو پچھلے 2 پاؤں تھے وہ وہیں پر تھے جہاں سے اٹھایا تھا، اور اتنا جو ہم نے سفر طے کیا وہ ربڑ کی طرح اسٹریچ ہو گیا تھا لمبا، اور اس کا آگے کے 2 ہاتھ پاؤں اور سر ہمارے ہاتھ میں تھا. تو پھر تو جی ہم نے اس کو پھینکا ہے نا، اور ہم تو پھر بھاگے ہیں، کیا بائک اور کیا بکری کا بندہ بچہ. ہوشی کھو بیٹے. جی چھلاوا کہا جاتا ہے جی. کہ اس طرح کی شرارتیں، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو دل کے دورے بھی پڑ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہوئے ہیں خوف کے مارے، بخار تو کہتے ہیں جنگل میں اچانک مرے ہوئے ملے، اب کیا دیکھا کسی کو بتا تو نہیں سکے. جی جی. تو اسی طرح جب ایسی ایک عجیب سی بات کہ یار جو بچپن سے ان کے ساتھ ہو بگا، اس کو ہم نے دیکھا اور انویسٹیگیشن بھی اس نے ہمارے ساتھ دیا ہمارا، ان کے بقول وہ ان کی بیٹوں جیسا، اور اس دن سے لے کے اب تک غائب. تو ہم نے کہا کہ جانا چاہیے اس جگہ پر، کہ سب چاہ رہے تھے، پبلک بھی چاہ رہی تھی بہت زیادہ کہ جی یہاں جی جگہ کو انویسٹیگیٹ کریں. تو جی ہم گئے، حیران ہوئے، بہت حیران ہوئے. اچھا میں ایک جگہ پہ آپ کو دکھاتا ہوں شراز بھائی، ہمیں کوئی تازے فٹ پرنٹس ملے وہاں پہ، اچھا تازے فٹ پرنٹس، اور تھے بھی سائز میں تھوڑے سے بڑے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ بگا جو ہے وہ مجھے ایک جگہ گھسیٹ کر لے کر گیا تھا بہت تیزی میں بھاگ کر، وہ یہ کونا تھا، ٹھیک اچھا. یاد ہے وہ جو مجھے جی بھگاتا ہوا لے گیا تھا، وہ لے کے گیا تھا کہ وہاں دیکھنے کی یہاں کوشش جی کرنے میں. یہاں جی وہ جی اس جی کو ایسا لگ رہا تھا کوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہمارے سامنے دیوار تھی. صحیح. جب وہ جس جنگل کا میں نے آپ سے ذکر کیا اور پیچھے والے گھر کا ذکر کیا نا میں نے آپ سے، وہ ٹھیک اس کے پیچھے تھا. سجاد دیوار پہ تو کوئی شبیہ بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ یہ یہاں سے تو کچھ دکھ رہا ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ بالکل بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے؟ بالکل بن رہی ہے، کچھ شبیہ بن رہی ہے، وائٹ سا کچھ سم تھنگ. بالکل بن رہی ہے، ایک فائنڈنگ ہو گئی ہے، باقی فائنڈنگ ہاں ابھی یہ کیونکہ بلاک الگ ہے، وائٹ الگ ہے، کچھ عجیب سی چیز تھی. شاید وہاں آپ کو اور کلیئر نظر آ رہی ہو، یہاں بنی ہے اور نہیں دیکھا جا رہا اس کو. بہرحال بگا جی یہاں بھاگا تھا، اس کے پیچھے ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم گئے. صحیح. پہلے ہمیں وہ گھسیٹ کے یہاں لے کے گیا تھا ایک کونے پہ، پھر وہ ہمیں گھسیٹ کے دوسرے کونے پر لے کر گیا تھا جہاں بہت سارے کوئلے تھے، وہ بھی وہیں کا رستہ تھا. اچھا. تو اب مجھے چیز کلیئر ہو رہی تھی کہ وہ ہمیں کیوں بھگا کے وہاں لے کے جا رہا تھا. وہ اصل میں ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کے پیچھے جو تھا نا اس کو سینس کر رہا تھا. صحیح. پہلے یہاں پھر وہاں، پھر ایٹ دا اینڈ وہ چھت پہ. صحیح. اچھا یہ وہ دوسرا کونا جی جو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ کوئلے یہاں پر. اچھا کوئلوں میں اضافہ ہو گیا ویسے. اچھا. ہاں یہ لاسٹ ٹائم کیسے؟ کم تھے، لاسٹ یہ ٹائم کیسے؟ کم تھے. مجھے ڈم پتا یارڈ نہیں تو کوئی ہے؟ کوئی ڈمپ یارڈ، ان کوئلوں کو کون ڈمپ یارڈ کرتا ہے یار. مطلب کہیں کچھ جلا وچل رکھ رہا ہو، لیکن یہاں کیا، یہاں ایسا کیسے؟ میں حیران ہوا اس بات میں بھی حیران ہوا بہت. یہ کہ تو وہ اضافہ کیوں ہو گیا اس میں.
کون ڈال رہا ہے کوئلے یہاں پہ, کون پھینک رہا ہے, کیوں پھینک رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کچھ اور نہیں, صرف کوئلے ہی کوئلے یہاں پہ. اچھا جی, یاد ہے دوسرا یہاں پہ بھاگا تھا بگا ادھر, یہ راستہ جناب وہیں جا رہا ہے, یہ پیچھے جا رہا ہے یہ جو آپ نے یہ چھت سے دکھایا جی جنگل کی جی طرف. جی یہ وہاں جا رہا ہے. تو اس کا مقصد چلو یہ ہوا, یہ کیونکہ انسانی موجودگی جو ان کے تھے وہ یہیں سے گھر تک کے تھے, تو اس کا مطلب یہ وہ صرف ان کو تنگ کرنے آتی تھی, اور پیچھے سارا علاقہ مخلوق کا وہی ہے, میں آپ سے سارا کا سارا پیچھے ہی ہے. وہ علاقہ تو ہے ہی ان کا, ہاں, ان کا یہاں سے آبادی کی شروعات ہو رہی ہے. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ان کا گھر پہلے نمبر پہ ہاں آتا ہے, صحیح, لیکن اب پتہ چلا کہ دوسرے نمبر پہ پر ہے, آتا ہے. تو پیچھے والا زیادہ متاثر ہے جناب عالی, جی. توبہ شراز بھائی, کہاں ہم نے ریکارڈ کیا اس کو, ہم اچھا. سوچ نہیں سکتے تھے, اچھا سوچ نہیں سکتے تھے کہاں صحیح. اور کیسے, کہتے ہیں نا کہ ابھی تک حیران. بہرحال میں آپ کو پنجوں کے نشان دکھاتا ہوں. ٹھیک اس جگہ کے باہر جو آپ کو گھر دکھایا تھا ہم نے, پہلا گھر جنگل کے بعد, صحیح. اس کے بالکل باہر ہمیں ایسے ہی کتوں کے پاؤں کے نشان ملے, اچھا. جو کہ بہت تازے بھی تھے. لیکن ایک جو بات ہے نا اس میں وہ یہ کہ یہ تھوڑے سے بڑے ہیں, مطلب ایک تو کتوں کے سائز سے, مطلب جو نارمل سائز سے بڑے ہیں. جی, ایک تو نارمل ہوتے ہیں نا جو آوارہ جن کو ہم کہتے ہیں, جنگلی کہہ لیں, جو باہر گھومتے رہتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے. ایک تھوڑا سا بڑا سائز جیسے پالتو جانوروں کے ہوتے ہیں جو دوسری نسلوں کے ہوتے ہیں. اچھا. جیسے میں مثال دوں, بلی ڈاگ, بلی ڈاگ کے پنجے کے سائز میں اور جو عام باہر گھومتے ہیں کتے, ان کے سائز میں فرق ہوگا نا تھوڑا سا. لازمی ان کی ہائٹ بڑی ہے, جی جی جی, اور بلڈ پگا بڑی تو ہے. تھا بھی بڑا. ہاں, بلڈ بڑی ہے. تو اس حوالے سے اب ایک بات کنفرم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پاؤں کے نشان وہ جو عام کتے ہوتے ہیں ان کے بھی ہوں, لیکن یار یہ بڑے تھے تھوڑے سائز میں, اچھا. اور تازے تھے. ہو سکتا ہے کہ جنگل کی وجہ سے کیا پتا کتے وہاں کی ہائٹ میں ہوں, کچھ کتا ہوتا آپ کو اسٹرنگ ڈاگ ملا, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمیں ہو سکتا ہے, مطلب پاسبل بھی دماغ میں بات ہے. جنگل ہے, کیا پتا اور بھی ہوں اس طرح کے جانور وہاں پر, ہمیں ملے ضرور پاؤں کے نشان وہاں پر, اور تازے ملے. جی, یہ دیکھ لیں نا آپ کتنا ہاں, وہ گہرا دکھ رہا ہے, وہ یہ آپ کو کافی سائز دکھ رہا ہے, یہ شاید بھی ایک سائز دکھ رہا ہے آپ کو. ہاں, یہ کافی بڑا, یہ 5 اس کا بنا ہوا نہیں. جی جی, میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں کچھ اور سائز ہیں ڈیپ, یہ. اچھا, ان کی جو جتنی گہرائی سے ان کے وزن کا بھی پتہ چلا ہے, جتنے دبے ہوئے نا وہ, ان کے وزن کا پتہ چلا وہ میں کتنے عرض تو کروں جیسے بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے ہیں, لیکن کچھ اس میں بڑے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں, یہ سائز بڑے ہیں. وہ جو آپ یہاں دکھا رہے ہیں وہ یہاں سے بڑا دکھ رہا ہے کافی. جی جی جی. تو یہ اس کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگا تھا کہ یار بگا شاید ابھی ہو کر گیا ہے یہاں سے, اچھا. اور وہ شاید اپنے مالک سے ناراض ہے, اور لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو اس کی وفاداری جو ہے, کتے کی وفاداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جان دے دے گا لیکن کبھی اپنا در جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا. ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بگا ادھر ہی ہے, وہ شاید اپنے مالک سے ناراض ہے اور ادھر نہیں آ رہا, کہیں اور ہے. ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا تھا, لیکن مجھے بڑی ہوپ ملنے لگی تھی, خوش ہونے لگا تھا میں, آپ نے اچانک ہی پھر تو بہت زیادہ حیران ہوئے ہم جب رات کو ہم نے خود سنی ایسی آوازیں جیسے جانوروں پہ بہت ظلم ہو رہا ہو. اچھا. اور ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا. ایسا ہوا کیا؟ شاید یہ پیچھے اس گھر کا نا جو کہہ لیں وہ گیلری نما یا جو اوپن سپیس چھوڑ دیتے ہیں ہم, یار یہاں سے اپنے آس پاس سے ہمیں نا لٹرلی جیسے جانوروں پہ تشدد نہیں کر رہا ہوتا, بلیوں پہ, کتوں پہ, چیخیں ان کی رونے کی ہمیں آ رہی ہیں اور ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا. یہ ہم نے خود سنا. کبھی اندر ہوتے ہم جب تو باہر سے آوازیں آتی, باہر آتے تو اندر سے آوازیں آتی. ایک بات ہم نے ایک طے کر لی تھی کہ یار ہم نے الگ نہیں ہونا, کیونکہ پہلے تو وہ مخلوق آئی تھی ہمارے پاس, اب ہم جا رہے تھے اس کے پاس. ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ آتی کہاں سے ہے. صحیح. اور اب وہ دیکھیں نا, پہلے وہ ادھر آئی تھی, اب ہم جو ہے نا اس کے اور اس درمیان آ رہے تھے, کہ جی پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ ان کا رستہ کون سا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں جانا ہے ساتھ جانا ہے, کوئی آواز آئے, کوئی جانور پہ تمہیں رحم آنا شروع ہو, اکیلے نہیں جانا. اب انہی جانوروں کو ہم فالو کرتے ہوئے, ان کی آوازوں کو فالو کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں اس طرف. میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا کہ ہوتا کیا ہے. پہلے تو آوازیں یہاں وہاں سے آنا شروع ہوئی نا, پھر شراز بھی جہاں میں کھڑا ہوں نا, میرے اس جگہ کے اندر سے آواز آئی. اچھا.
ذرا غور سے سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی. ٹھیک. کیا چاہتے ہیں؟ آئی آواز؟ گورانی کی آواز آئی ہے. آئی؟ جی جی. میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ آپ میرے خیال کنویں کے کنویں ٹینک ٹینک لگ رہا ہے. یہ پرانا. اچھا دو ساتھ ہیں. دو. ادھر دیکھ لیں ادھر ہاں. دیکھ لیں میں کدھر کھڑا ہوں اچھا اور کہاں سے آواز آتی ہے. اندر سے آواز آئی تو زمین کے اندر سے آئی تو پوری. اچھا مجھے تو وہی دکھ رہا تھا پہلے دوسرا والا کیونکہ وہ وہاں پہ کیمرہ ڈالی لیکن ابھی آپ نے مجھے بتایا نیچے آپ کے بس پیر کے نیچے بھی ہے. جناب تو اتنی قریب قریب دو کی کیا ضرورت ہے کیوں بنائے ہوئے لوگوں نے. اور وہ اور جو مسکن اس کے اندر ہے کیا. اور سوال نہ پوچھے گا. اچھا وہ چیزیں آنے لگی دماغ کے اندر فوراً ہی. یہ اب آپ نے دیکھا نا کہ کہاں سے آتی ہے آواز. ٹھیک. کنفرم ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کیا دیکھا. دیکھیں پہلے ہمیں یہ تھا کہ جنات جو ہیں ویرانوں میں بیابانوں میں جنگلات میں یہاں پہ بستے ہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں. اس تحقیق میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ پتہ چلا کہ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے رہنے کی وہ ہے غار کنواں. صحیح. اچھا مزید تحقیق میں پتہ چلا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں روشنی نہیں آتی. آنا جانا بھی کسی کا نہیں ہے. وہاں آواز نہیں آتی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے پسندیدہ جگہ. ہم نے دیکھا کنووں میں شکایتیں ہمیں ملی. میں جہاں کھڑا ہوں یہ بھی کنویں ہی ہے. ٹھیک. اور میں یقین کریں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت قریب نہیں پہنچ جاتے اس مخلوق کے. اچھا. بس ایک باقی رہ گئی تھی کسر کہ ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں. بس یہ باقی رہ گیا تھا. باقی سمجھ لیں ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے جو شاید اس کا مسکن تھا. تو کچھ ملا آپ کو. اللہ 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 شہباز بھائی جو ملا نا وہ کیسے ملا یہ بڑا سوال ہے. اچھا. ایک چیز مل گئی لیکن وہ ملی کیسے. مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ ایک ابھی تک میں نہیں سمجھ پا رہا. اس کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مطلب بغیر کسی نشانی کے بغیر کسی نشان کے ایسا کیسے پاسبل ہے. میں آپ کے سوالوں نے تو میں انٹرسٹ آپ بڑھا سے عرض دیا. کروں نا خود ہم بہت زیادہ. میں چاہوں گا ایک بار آپ دوبارہ سنیں گے کہ یہ ہوا کیا کہاں پر ہوا. اور اس کے بعد ایک اور آواز آتی ہے اچھا. وہ بھی سنیے گا. کیا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اونچی آواز آئی ہے. یہ تو بہت صاف آواز آئی. بڑے غرانے کی آواز ہے. یہ تو آگے سنیں. کیا جب بات آئی آگے ہٹ جائیں ہٹ جائیں. کچھ پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا چیز موجود ہے. شاید بھی ایک بار ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کو. دوسری بار شک ہوتا ہے. تیسری بار تو سمجھ لیں آپ کو ایک کنفرمیشن ہو گئی نا یار. آوازیں آ رہی ہے. ایک دو پھر تیسری. اس کے بعد پتہ ہے کیا آواز آتی ہے. ہٹ جائیں یہاں سے نکلیں بس یہاں پر. کیونکہ یار جہاں ہم کھڑے ہیں اندر کنواں ہے اور اسی کے اوپر اگر آپ کو ایک ہلکی اس سے بھاری تیسری اس سے بھاری آواز آئے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں. نہیں سیفٹی تو یہ تھی کہ پہلے سیفٹی فرسٹ ہے. تو یہ آپ ہمیں کب دکھا رہے ہیں. بس ایک حیرانگی کی بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں. آوازیں کوئی 10-12 مختلف جانوروں کی آئی. نظر ایک بھی نہیں آیا. اچھا. یہ میں بہت زیادہ میں پریشان اس بات پہ کہ یہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے اندر سے ایک کنفرمیشن
کوئی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہی، ہوں، کوئی شک کی گنجائش، کوئی وہم کی گنجائش نہیں رہی. جب کھڑے کھڑے آپ کے وہیں پہ 1 2 3 ایسا ہو جائے نا، اگر سہیل بھائی مجھے نہیں بھی کہتے تو میں نے خود ہی ہٹ جانا تھا وہاں سے. ہوں، تو اس قدر واضح آواز، اور جو ہم ریکارڈ کر گئے، کروا دیا گیا، ہوں، وہ کیسے ریکارڈ ہوا، ہوں، مطلب جو ہمیں ملا نا وہ کیسے ملا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا یقین کریں آپ لوگوں کو بھی شاید جواب چاہیے ہوگا، مجھے بھی چاہیے. یہ آپ دیکھ سکیں گے اتوار شام 7 بجے ایکسپریس نیوز پہ، اور انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کریں گے ہم. مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لگی. شاز بھائی بس ہوں، کہتے ہیں نا کہ حیرانگیوں کی بلندیوں پہ، ہوں، اور کیا عرب کی شان، کہاں کہاں کیسے کیسے. فی الحال اجازت، زندگی ہوگی ملاقات. السلام علیکم. اللہ حافظ.